خانہ کعبہ میں کھڑی ایک عورت کی اپنے بیٹے کے لیے دل دہلا دینے والی دعا۔ یہ ماں اپنے بیٹے کی موت کے لیے دعا کیوں کر رہی تھی، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی دعا مانگ رہی تھی، وہیں ایک لڑکا اپنی ماں کو حج کروانے لایا تھا۔ وہ اسے کندھوں پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ تبھی وہ عورت اونچی آواز میں دعا کرنے لگی کہ جلد ہی میرا بیٹا مر جائے۔ میں یہ سن کر کانپ گئی اور اس عورت سے پوچھا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے جو کچھ مجھے بتایا، اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ اس کا بیٹا تو دراصل ہر سال کی طرح اسی سال بھی حج کے لیے جانے والے لوگوں کا بہت زیادہ رش لگا ہوا تھا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم نظر آ رہا تھا، جہاں تک نگاہ دوڑاؤ وہاں لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ حج بھی کتنی ہی خوبصورت عبادت ہے۔ دنیا کے تمام امیر غریب، کالے گورے غرض، ہر ایک میں فرق ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور تمام لوگوں کو ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ کھڑے ہونے کا موقع دیتا ہے، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کالا ہو یا گورا، بادشاہ ہو یا پھر فقیر، سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں۔ اور حج جیسے فریضے کو انجام دیتے ہوئے سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی کئی سالوں سے حج پر جانے کا شوق تھا، دل تڑپتا تھا کہ کب موقع ملے اور میں حج کے لیے جاؤں، لیکن وہاں تک جانے کے لیے میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ میں ایک معمولی سی گورنمنٹ ٹیچر تھی، تنخواہ بھی بہت کم تھی۔ بہت کوشش کرتی کہ بچت کر لوں، لیکن پورے گھر کی ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر تھیں۔ میرے ابا معذور تھے، اس لیے کوئی کام کاج نہیں کر پاتے تھے۔ گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی میں ہی تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی گھر کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں پہلے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر نوکری وغیرہ کرتی تھی تاکہ سکول کا خرچہ اٹھا سکوں۔ میں سکولوں میں پڑھایا کرتی اور جب میری پڑھائی مکمل ہو گئی پھر میں نے ایک گورنمنٹ سکول میں جاب کرنا شروع کر دی۔ معمولی سی تنخواہ وہ مجھے دے رہے تھے، معمولی سی اس لیے کیونکہ ایک تو مجھے پورے گھر کا خرچہ اٹھانا پڑتا تھا اور دوسرا ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی تھی کہ جتنے بھی پیسے ملتے وہ مجھے کم لگتے تھے، لیکن گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ساتھ میں گھر پر محلے کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی۔ میرے باقی بہن بھائی بھی پڑھ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ پڑھ لکھ کر وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ اماں چاہتی تھی کہ اب میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں کیونکہ میری عمر زیادہ ہو رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بھی پریشان تھی کہ اس کی شادی کے بعد ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کیونکہ گھر کا خرچہ میں ہی اٹھاتی تھی۔ شادی کے بعد کس طرح سے یہ سب ہوگا، میں بھی اس بات کو لے کر ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی۔ اماں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ جب تک میرے دوسرے چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کوئی اس قابل نہیں بن جاتا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اس گھر کا خرچہ چلا سکے، تب تک آپ میرے لیے رشتہ دیکھنا بند کر دیں، میں تب تک شادی نہیں کروا سکتی۔ اماں کہنے لگی کہ اگر میں نے وقت پر تمہاری شادی نہیں کی تو کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ ویسے بھی ہر کوئی مجھ سے یہی پوچھتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کب کریں گی؟ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تمہارا پیسہ کھا رہے ہیں اور اس لیے جان بوجھ کر تمہیں گھر بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ میرا گھر میری ذمہ داری ہے اور آپ سب کوئی غیر نہیں ہے، میرے اپنے ہیں، تو میں آپ سب کے اوپر بوجھ کیسے ہوں اور آپ لوگ میرا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کی باتوں کو مت سنا کریں۔ مجھے خوشی ملتی ہے اپنے گھر کا خرچہ اٹھا کر اور اپنے گھر کے لیے محنت کر کے۔ دوسروں کو ہمارے گھر کے حالات کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ جب تک ابا ٹھیک تھے تب تک تو وہ اچھے سے گھر چلا رہے تھے۔ میرے سمجھانے پر اماں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہارے لیے رشتے تو ڈھونڈنا ہی پڑیں گے، ابھی منگنی کر دیتے ہیں اور بعد میں شادی کر دیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ کوئی بھی اتنی دیر انتظار نہیں کرتا، آپ پریشان نہ ہوں، جب شادی ہونی ہوگی اس وقت ہو جائے گی۔
ہو سکتا ہے کہ ابھی شادی ہونا میرے حق میں بہتر نہ ہو۔ میں نے اماں کو تو کسی نہ کسی طرح سے منا لیا تھا، لیکن محلے اور دیگر لوگ جو مجھے جانتے تھے جہاں پہ مجھے دیکھتے اسی موضوع کو لے کر بیٹھ جاتے۔ اگلے سال میں پورے 26 سال کی ہونے والی تھی اور اب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ لوگ اسی بات کو لے کر ایسے پریشان ہو رہے تھے جیسے اس دنیا میں اور کوئی مسئلہ ہی نہ رہا ہو۔ پہلے تو میں لوگوں کی باتوں پر کچھ بھی نہیں کہتی تھی، پھر میں نے بحث کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ مجھے ان کی عادت پڑ گئی اور میں آگے سے صرف مسکرا دیتی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ سب لوگ شادی کو عمر سے کیوں مشروط کرتے ہیں، حالانکہ شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ویسے بھی میرا ماننا تھا کہ ہمارے معاشرے میں شادی اس لیے نہیں کروائی جاتی کہ یہ ایک سنت ہے، بلکہ اس لیے کروائی جاتی ہے کہ یہ ایک رسم ہے، اور واقعہ ہی تمام لوگ اسے ایک رسم ہی سمجھتے ہیں۔ ہم نے اسے ایک رسم بنا رکھا ہے۔ اگر ہم اسے سنتے رسول سمجھ کر ہی کرتے تو ساری غیر شرعی حرکتیں اور رسمیں ہم اپنی شادیوں میں نہ کرتے۔ یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جسے سن کر کوئی بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ آج کل شادیوں میں تو ناچ گانا ہونا عام سی بات ہو گئی ہے۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور شادی ہمارے دین میں ایک سنت ہے۔ لوگوں کے دوہرے معیار دیکھ دیکھ کر تو میرا دل ہی اب دب گیا تھا، اس لیے میں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، نہ ہی اپنے گھر کے مسائل وغیرہ کسی سے شیئر کرتی تھی۔ جو بھی بات ہوتی تھی اپنے تک رکھتی تھی اور اپنے ہر مسئلے کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ باقی سب تو میری زندگی میں ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن اماں کی پریشانی وہیں کی وہیں تھی۔ اب وہ بھی مجھے کہتی تھی کہ کم سے کم منگنی ہی کر لو، پھر شادی کر لینا، مگر میں صاف منع کر دیتی تھی۔ میرا سارا دھیان اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے مستقبل کو لے کر تھا، لیکن پھر ایک دن اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، دیکھو بیٹی، میں تمہارے لیے اب رشتے ڈھونڈنا شروع کر رہی ہوں، اب تم مجھے ان کے لیے مزید انکار نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے رشتے کروانے والی اماں کو فون کیا اور اس سے کہا کہ آپ میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دو۔ بہت سے رشتے دیکھنے کے بعد اماں کو ایک رشتہ سمجھ میں آیا تو اماں نے انہیں ہمارے گھر پر بلا لیا۔ وہ اکیلا آدمی تھا، اس کے ماں باپ نہیں تھے، اکیلا ہی رہتا تھا اور اب شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہا تھا۔ اماں نے اس کے سامنے اپنے حالات صاف صاف بتا دیے اور کہا کہ ہماری بیٹی ہی اس گھر کا خرچہ چلاتی ہے، یا تو تم بھی ابھی منگنی کر لو اور کچھ سال بعد شادی کر لینا، جب تک میرے دوسرے چھوٹے بچے کوئی بھی کمانے کے قابل ہو جائیں، یا پھر اسے شادی کے بعد بھی نوکری کی اجازت دے دو تاکہ وہ ہمارے گھر کا خرچہ اٹھا سکے۔ دیکھو بیٹا، تمہیں یہ بات بہت ہی عجیب لگ رہی ہوگی اور تمہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم اپنی بیٹی کی کمائی کھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے شوہر معذور ہیں اور وہ ان کے باپ ہیں، اور مجھے بھی کوئی ہنر نہیں آتا اور نہ ہی میں پڑھی لکھی ہوں۔ بچے دوسرے ابھی چھوٹے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کما نہیں سکتا۔ میری بیٹی ہی ہے جو ہمیں کما رہی ہے اور ہمارے گھر کا خرچہ چل رہا ہے۔ انسان بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اماں سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، بلکہ میں خود بھی آپ لوگوں کی مدد کیا کروں گا۔ یوں اماں نے اس رشتے کو پسند کر کے رشتہ بھی پکا کر دیا۔ مجھے بھی وہ لڑکا پسند آیا تھا۔ ایک دو بار میں نے اس سے بات بھی کی، وہ بہت ہی سلجھے ہوئے انسان لگ رہے تھے۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ بھی پکی کر دی گئی۔ 2 مہینے بعد ہی ہماری شادی تھی۔ اتنی جلدی ایسا ہوا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد بھی میں نے نوکری کی اور گھر پر پیسے بھجواتی رہی۔ میرے شوہر نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ میری مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور اسی طرح سے مدد کرتے رہتے تھے کہ مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی اچھائیوں کی تو میں گرویدہ ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد وہ مجھے کچھ دن کے لیے گھمانے بھی لے گئے تھے۔ زندگی میں اتنی مصروف میں رہی تھی کہ کبھی بھی اپنے لیے وقت نہیں نکالا تھا اور نہ ہی کہیں گھومنے گئی تھی، نہ تو اسکول ٹرپ پر ہی اور نہ ہی کالج ٹرپ پر ہی۔ پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ وہ مجھے شمالی علاقہ جات میں لے گئے تھے۔ وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی کہ اتنے خوبصورت علاقے بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ مجھے ویسے بھی اپنے وطن سے بہت محبت تھی۔ مجھے تو ان لوگوں پر حیرت ہوتی تھی جو اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے تھے۔
ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم نوکری کر کے تھک جاتی ہو، اگر تم یہ نہیں کر پا رہی تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے گھر والوں کا خرچہ اٹھا لوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو محبت سے دیکھا اور ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ کی بات میں سمجھتی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا خیال ہے، لیکن وہ میرے گھر والے ہیں اور اماں کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگے گی کہ آپ ان کا خرچہ اٹھائیں۔ ویسے بھی میرے بڑے بھائی کا کالج اس سال ختم ہو جائے گا اور وہ ایک نوکری بھی ڈھونڈ چکا ہے، ادھر سے اچھی تنخواہ مل رہی ہے، تو میں اپنی نوکری چھوڑ دوں گی۔ میرے بھائی نے خود مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ میرے شوہر یہ سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ اچھی بات ہے، ورنہ تمہاری اماں بھی ہمیشہ اس بات پر پریشان رہتی ہے کہ تم کما کما کر دے رہی ہو، لیکن مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ تم جس طرح سے اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہو، میری زندگی میں ایک نعمت بن کر آئی ہو۔ اپنے شوہر کی محبت پر تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ پھر کچھ عرصے بعد جب میرے بھائی نے نوکری کرنا شروع کر دی اور مجھے تسلی ہو گئی کہ گھر کا خرچہ آرام سے چل سکتا ہے، تو میں نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ اب میں پورا وقت گھر پر رہتی اور گھر کے کام کاج کرتی۔ مجھے بہت سی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے بہت سی کتابیں خریدیں اور فارغ وقت میں بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے صبح آفس جانے سے پہلے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں آج ایک سرپرائز دوں گا، تم یقیناً یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی کہ آخر وہ مجھے کون سا سرپرائز دینا چاہتے ہیں، ایسی کیا بات ہو سکتی ہے۔ پورا دن میں اسی بارے میں سوچتی رہی۔ مجھے بے تابی سے انتظار تھا کہ کب شام کو آفس سے وہ واپس گھر آئیں گے اور مجھے سرپرائز کے بارے میں بتائیں گے۔ جب شام ہوئی تو میرے شوہر واپس آئے۔ میں فوراً ان کے پاس آئی، انہیں پانی وغیرہ دیا، پھر ان سے پوچھا کہ آپ کا سرپرائز کہاں ہے؟ آپ نے مجھے کوئی سرپرائز دینا تھا، اب بتائیں وہ کون سا سرپرائز تھا؟ میں پورا دن اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم بھی کتنی پاگل ہو، بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیز پر خوش ہو جاتی ہو۔ اچھا دیکھو، تم ہمیشہ حج کے لیے جانا چاہتی تھی، تو میری کمپنی نے کچھ لوگوں کو چنا ہے جو اس سال کمپنی کی طرف سے حج پر جائیں گے۔ سارا خرچہ کمپنی ہی اٹھائے گی اور ان لوگوں میں میرا نام بھی آیا ہے۔ اب تم تیاری کر لو، ہم جلد ہی حج کے لیے جائیں گے۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اتنے سالوں کا خواب اب سچ ہونے جا رہا تھا۔ میں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا کہ اس نے ایک وسیلہ بنا دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا موقع بھی ملے گا۔ میں اور میرے شوہر، ہم دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں ایسی سعادت سے نوازا۔ میں نے جلدی جلدی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ اماں کو بھی فون کر کے بتا دیا کہ ہم حج کرنے جائیں گے۔ وہ بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور ہمیں دعائیں دینے لگی۔ جانے سے پہلے میں اماں ابا سے ملنے کے لیے آ گئی۔ ابا بار بار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری بہت خواہش تھی کہ میں بھی حج پر جاؤں۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ اچھی امیدیں رکھیں، ایک دن آپ کو بھی یہ موقع ضرور ملے گا، آپ کے لیے میں بھی دعائیں کروں گی۔ سب سے مل کر ہم لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ مجھ سے تو اپنے جذبات سنبھالے ہی نہیں جا رہے تھے۔ جب ہم سعودی عرب میں پہنچے تو خوشی کے مارے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں رکے تھے اور جب میں نے پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کی تو میرے جذبات بالکل ہی الگ ہو گئے تھے۔ میں صرف سوچا کرتی تھی کہ خانہ کعبہ جاؤں گی اور آج اپنی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر میرا دل بہت سی دعائیں کر رہا تھا، میرے ہونٹوں سے الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے۔ میں نے اپنے ابا کے لیے بھی بہت سی دعائیں کی۔ پھر ہم واپس ہوٹل میں آ گئے۔ جیسے جیسے میں وہاں عبادت کرتی تھی ویسے ویسے میرے دل کو سکون ہوتا تھا اور میرا دل نرم ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دل کیا کاش میں ساری زندگی یہیں پر رہ جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ یہ دن میری زندگی کے سب سے انمول دن بننے والے تھے۔ ایک دن میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہی تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھی سی عورت کو اپنے کندھوں پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ کتنا نیک اور سلجھا ہوا بیٹا ہے، اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھائے طواف کروا رہا ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ہی میں نے اس بوڑھی عورت کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں دعا کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا مر جائے۔
یہ سن کر تو میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں کانپ گئی۔ کوئی ماں اپنے اتنے نیک بیٹے کے بارے میں ایسی بد دعا کیسے کر سکتی ہے، اور وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے؟ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ جو ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسی بد دعائیں کر رہی ہے۔ میرے لیے یہ بہت ہی حیرت کا مقام تھا، اس لیے پاس موجود دیگر لوگ بھی اس عورت کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے کیوں کہہ رہی ہے اور اس کے لیے ایسی بد دعا کیوں کر رہی ہے۔ مگر میں نے دیکھا کہ اس نوجوان کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ واپس ہوٹل میں آ گئی اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہ جانے ایسی کیا بات ہے جو یہ ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کر رہی تھی۔ یہ تو بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ میں پھر باقی پوری رات اسی بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن دوبارہ مجھے خانہ کعبہ کے پاس وہی بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی۔ آج بھی وہ یہی دعا کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ دوبارہ سے اپنے بیٹے کی موت کی دعا کر رہی ہوگی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں آج جا کر اس عورت سے پوچھوں آخر وہ اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کیوں کر رہی تھی۔ تبھی میں اس کے قریب چلی گئی اور اس سے کہنے لگی، اماں جی کیا میں آپ سے کچھ بات کر سکتی ہوں؟ وہ بولی، ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے۔ میں نے کہا، کل میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کا بیٹا آپ کو کندھوں پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا اور آپ اس کے لیے بد دعا کر رہی تھی۔ اپنے ہی بیٹے کے لیے آپ ایسی بد دعا کیوں کر رہی تھی؟ میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی میں نے بہت ہی مجبور ہو کر یہ دعا کی تھی۔ یہ بد دعا نہیں بلکہ دعا تھی۔ میں جانتی ہوں کہ سب لوگ یہ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسی دعا کیوں کر رہی ہے۔ کوئی ماں ایسی دعا کر بھی نہیں سکتی، لیکن میرا بیٹا بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ دراصل میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک چھوٹے سے کسی گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہماری کافی بڑی بڑی زمینیں ہیں اور روپے پیسے کی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے دو ہی بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا تو وہ جو کل مجھے اپنے کندھے پر بٹھائے طواف کروا رہا تھا، اور دوسرا بیٹا بہت ہی لاڈ اور پیار سے ہم نے اسے پالا تھا۔ ایک دن گاؤں میں کھیلتے کھیلتے وہ گر گیا اور اسے چوٹ لگ گئی۔ خون زیادہ بہہ گیا تو ہم اسے ہسپتال میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی اور کہا کہ وہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل علاج کے بعد بھی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا بیٹا جو ہنستا کھیلتا اور بھاگتا دوڑتا تھا، اچانک سے بستر سے لگ گیا۔ ہم نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ تو وہ چل پھر سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بول پاتا تھا، اور اس کی ٹانگ پر آنے والا زخم اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ پوری ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ایسی عجیب بیماری اس کے جسم میں داخل ہو گئی جسے ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے وہ پوری رات درد سے چیختا اور تڑپتا اور چلاتا رہتا ہے۔ ہم سب نے بہت دم بھی کروائے، علاج بھی کروایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے، میں ماں ہوں، اس کی چیخیں دیکھ کر میں تڑپ جاتی ہوں اور میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ میں تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری ہی جان لے لے اور اسے بخش دے، اس کو صحت یابی عطا کر دے، لیکن اب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اسی دوران میرے شوہر کی بھی وفات ہو گئی۔ اب تو میں بالکل ہی تنہا ہو گئی۔ گھر میں ملازموں کا ڈھیر ہے، وہ سب اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خانہ کعبہ میں آ کر اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگوں کہ اللہ اسے صحت یاب کر دے۔ میں یہاں جب آئی اور اس کے لیے دعا مانگی، اور اسی رات مجھے گاؤں سے ملازم کا فون آیا کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے، اتنا تڑپ رہا ہے کہ اس سے بہتر اسے موت لگ رہی ہے۔ میری حالت پھر سے خراب ہو گئی۔ پھر میں نے اپنا جی کڑا کیا اور اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے جاؤ، میں وہاں جا کر دعا کروں گی کہ اگر اس کے لیے موت بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے، لیکن اس تکلیف سے اسے نجات دے دے۔ دیکھو میں ماں ہوں اور ایسی دعا کر رہی ہوں، اپنی ہی سگی اولاد کے لیے میرا دل کتنا تڑپ رہا ہوگا یہ صرف میں جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ اس عورت کی داستان سن کر میری تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ کوئی ماں اپنے سامنے اپنی اولاد کو اتنی بری بد دعا کیسے دے سکتی ہے، اور وہ اپنی اولاد کو اتنی تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہے۔ میں نے اس عورت کو سمجھایا کہ آپ امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور اپنے بیٹے کے لیے ایسی
دعا مت کرو، بس اس کی صحت یابی کی دعا کرو، دیکھنا وہ جلد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں جتنے دن تک وہاں رہی روزانہ اس بوڑھی عورت سے ملتی اور اسے تسلی دیتی اور خود بھی اس کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی۔ جب ہم یہاں سے واپس پاکستان آنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ تم مجھ سے میرا فون نمبر لے لو اور مجھ سے رابطے میں رہنا، ہو سکتا ہے کبھی ہماری ملاقات ہو جائے۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، مجھے حوصلہ دیا ہے اور امید دی۔ میں روزانہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگتی رہی اور پھر ہم لوگ واپس پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر میں نے اس عورت کے بارے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اس کا بیٹا اب کیسا ہوگا۔ جب سے ہم واپس آئے تھے اس نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں خود سے رابطہ کروں، کیا پتہ اسے یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ مجھے اور میرے شوہر کو جب یہ بات پتہ چلی تو ہم دونوں خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ انہی دنوں میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو پتہ چلا کہ دوسری طرف وہی بوڑھی عورت تھی جو مجھے خانہ کعبہ میں ملی تھی۔ اس کی آواز سن کر تو میں فوراً سے خوشی سے جھوم اٹھی اور اسے کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا اب کیسا ہے۔ اس عورت کی آواز سے مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں حج سے واپس آئی اور گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھا تو مجھے پہلے سے کافی بہتر لگ رہا تھا اور نہ جانے کس طرح سے اس کی بیماری ختم ہوتی گئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی ہو پا رہا ہے۔ اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ تو معجزہ ہوا ہے، کچھ ہی وقت میں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی تھی کہ تم اس دن اگر مجھے امید نہ دلاتی تو شاید میں اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کبھی کبھی ہم انسان کتنے مایوس ہو جاتے ہیں اور خود کو بہت ہی بے بس محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اگر ایسے وقت میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ہوتا ہے۔ جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ اس بوڑھی عورت کی کال آئی تھی، اب اس کا بیٹا بالکل صحیح اور صحت یاب ہو گیا ہے۔ اس نے ہمیں اپنے گھر پر دعوت پر بلایا ہے۔ کچھ دن بعد ہم اس کے گھر جا کر اس سے ملیں گے کیونکہ دعوت سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ میرے شوہر بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد ہم اس عورت کے گاؤں گئے۔ ان کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا سا گھر تھا۔ وہ ہمارے استقبال کے لیے دروازے پر پہلے سے کھڑی تھی۔ اس نے مجھے اتنے پیار سے مدعو کیا تھا کہ میں منع نہ کر سکی۔ ہماری یہ ملاقات بہت ہی اچھی رہی۔ اب اکثر ہم اس سے ملنے گاؤں جاتے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں میں نے ایک سبق سیکھا کہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، اور لازم نہیں کہ ہر انسان بہت ہی زیادہ اچھا اور معصوم ہو یا پھر کوئی انسان بہت ہی زیادہ برا ہو، کیونکہ اچھائی اور برائی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اور یہ ایک انسان کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی اچھائی کو زیادہ باہر لائے یا پھر اپنے اندر کی برائی کو۔ یہ وہ اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے اور پھر اس کا عکس بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں میں شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی آج کی اس کہانی سے کوئی سبق سیکھ سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر